حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اس ٹھٹرتی ہوئی سردی کے موسم کے باوجود اللہ کے اس نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، دینی باتوں کو سننا اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنا، یہ خود اپنے آپ میں اللہ کی بہت بڑی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس بات پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے بہت سارے انسانوں میں سے ہم سب کو اس کی دین کی باتوں کو سننے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے جذبے سے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے ان کے حق میں کیا چیزیں فائدہ مند ہیں اور کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، ایسی ساری کی ساری چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے اپنے بعد آنے والی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں مسلمان جتنا زیادہ کمزور ہے، شاید کہ تاریخ کے کسی دور میں مسلمان اتنا کمزور کبھی نہیں رہا۔ اس دور کو عام طور پر کون سا دور کہا جاتا ہے؟ لوگ کمال کا دور کہتے ہیں اسے۔ یہ کمال کا نہیں بلکہ یہ زوال کا دور ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقیاتی چیزوں کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے یہ دور کمال ضرور ہوگا، لیکن وہیں پر دین بیزاری کے اعتبار سے، دین سے دوری کے اعتبار سے، اخلاقی خستہ حالی کے اعتبار سے
اخلاقی گراوٹی کے اعتبار سے یہ دور زوال کا دور ہے۔ اس دور میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں، جتنے فتنے در آ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے اتنے فتنے کبھی در نہیں آئے ہوں گے۔ پہلی حدیثوں میں جو باتیں ہوتی تھیں کہ ایسا ہوگا آنے والے زمانوں میں، ایسا ہوگا آنے والے زمانوں میں، وہ حدیثیں پیشن گوئی کیا کرتی تھی، یعنی کہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن ہماری آنکھیں ان پیشن گوئیوں کو آج سچی تصویر کی شکل میں دیکھ رہی ہیں کہ اب وہ پیشن گوئی نہیں رہی، بلکہ سچی تصویر اور سچی حقیقت بن چکی ہیں۔ انہی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ کیا پیشن گوئی تھی؟ یوشک ان تداعی علیکم الامم، بہت قریب ہے وہ زمانہ جس زمانے میں کہ غیر اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے۔ کما تداعی الاکلۃ علی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، قریب ہے کہ زمانہ جس زمانے میں کہ مسلمانوں پر غیر مسلم اقوام ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے گی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد کے اعتبار سے تو تم بہت زیادہ ہوں گے، تعداد کے اعتبار سے تم میجورٹی میں ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری جو زمین پر حیثیت ہوگی، تمہاری جو زمین پر وقت ہوگی، اور تمہاری جو زمین پر تمہارا جو مقام ہوگا، سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے، سمندر کا جو کچرا ہوتا ہے، اس کچرے کے مانند تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبے کو نکال دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن نامی مرض اور بیماری کو داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دو مرض ایسے مرض ہیں جو آج جو پیشن گوئی اللہ کے رسول نے 1450 تقریباً برس پہلے دی تھی، آج وہ پیشن گوئی سچی تصویر بنی ہوئی ہے، جس میں سے کیا امیر، کیا غریب، کیا دیندار، کیا دین بیزار، کیا نیکوکار، کیا بدکار، سب کا ایک اجتماعی مرض بنا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ دنیا، حب الدنیا، دنیا کی چاہت، دنیا سے محبت، دنیا کی عاشقی، دولت دنیا کو حاصل کرنا، دولت دنیا کے لیے جد و جہد کرنا، پوری صلاحیت دولت دنیا کے لیے صرف کرنا، صبح اٹھنا دنیا کمانے کے لیے، شام میں سونا دنیا کے لیے، بس پوری جد و جہد کا محور ہمارا اور پورا مقصد زندگی بس دنیا دنیا ہو کر رہ جائے۔ ایسا زمانہ جب ایسا آئے گا اور اس میں لوگ ایسے ہوں گے تو سمجھ جاؤ مسلمان اپنی حیثیت کھو دیں گے۔ کیسی حیثیت تھی مسلمانوں کی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو حکم دیا اسلموا، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو ہمارے انڈر میں، ہماری ماتحتی میں ٹیکس اور جزیہ دے کر زندگی گزارو، اور اگر ایسا بھی نہ کرو گے تو یاد رکھو فَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ایسے لشکر کے ساتھ آ رہا ہوں جو موت سے ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ آج ہماری صورتحال وہی ہے، زندگی سے پیار ہے ہم سب کو، دولت دنیا سے پیار ہے ہم سب کو، شہرت سے پیار ہے ہم سب کو، ناموری سے پیار ہے ہم سب کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، دونوں کے درمیان بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے جنگ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں
مسلمانوں کا جو خوف اور جو رعب دبدبا غیر مسلموں کے دلوں میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج ایک طرف، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج ایک طرف، دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ ہو رہی تھی۔ اور یہ بات معلوم ہوئی روم کے بادشاہ کو۔ اس نے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خط لکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری جنگ علی بن ابی طالب کے ساتھ چل رہی ہے، اگر تم چاہو تو میں اپنی بڑی فوج کا حصہ تمہارے ساتھ کر دوں گا، تم میری فوج کو لے کر علی بن ابی طالب سے جنگ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے خط کو پڑھتے ہیں، آپ کی غیرت بھڑک جاتی ہے، گویا کہ اس خط نے آپ کے غیرت کو للکارا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اس خط کا جواب دو۔ اور جواب کن الفاظ کے ذریعے ہونا چاہیے؟ جواب کا آغاز یا کلب الروم کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اے رومی کتے، اللہ اکبر، اے روم کے کتے، اگر تو ہمارے اختلافات اور ہماری لڑائی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے گا تو یاد رکھ، علی بن ابی طالب کے فوجوں میں سے ایک فوجی بن کر میں تجھ سے جہاد کروں گا، تجھ سے قتال کروں گا۔ کیسا اسٹیج تھا مسلمانوں کا، کیسا رعب و دبدبا تھا مسلمانوں کا، جہاں پر مسلمان بڑے بڑے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں سے اس اسلوب میں اور اس انداز میں خطاب کرتے تھے، یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ پھر کیا ہوا مسلمانوں کا وہ وقار؟ کہاں گئی مسلمانوں کی وہ عزت؟ کہاں گیا مسلمانوں کا وہ مقام؟ اور کہاں لٹی مسلمانوں کی وہ حیثیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرض بتلایا ہے اور اس کا جو علاج بتلایا ہے، آپ نے ایک جملے میں فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا میں ہم دنیا کے لیے جینا اور موت کے نام سے ہی بھاگنا، نفرت کرنا۔ موت کا ایک طبعی خوف ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، موت کا فطری خوف ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن موت حقیقی معنوں میں مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہوتی ہے۔ موت مومن کے لیے بہت آسان چیز ہوتی ہے، بالمقابل ایک کافر اور نافرمان کے موت اس کے لیے درد و کرب کا ایک لامتناہی سلسلہ رہتا ہے۔ حضرات، اس حدیث سے ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، وہ پیشن گوئی آج پیشن گوئی نہ رہی، بلکہ آج مسلمان کس انداز میں، عالمی سطح پر ہو یا ہمارے ملکی سطح پر ہو، عالمی سطح پر دیکھیں مسلمان سے بھیڑا ہوا ہے، مسلمان کے بم مسلمان کی مسجدوں میں گر رہے ہیں، مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کو کاٹ رہی ہیں، اور مسلمانوں کی گولیاں مسلمانوں کے سینے کو چھلنی کر رہی ہیں۔ اور فلسطین کی صورتحال سے تو آپ سب واقف ہیں، کس طرح مسلمانوں کا بے دریغ خون پانی کی طرح ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور 1 سال سے زیادہ کی یہ تاریخ فلسطینیوں کے لہو سے رنگین تاریخ ہے اور خون سے رنگین تاریخ ہے، یہ عالمی صورتحال۔ اور اگر مقامی صورتحال آپ دیکھیں مسلمانوں کی، مقامی صورتحال سبحان اللہ کیا کہیں اور کہاں سے آغاز کریں۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو انہدام کر کے وہاں پر مندر آباد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمان بچیوں کو بے نقاب کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اسکول اور کالجز کے نصاب کو تبدیل کر کے مسلمانوں کے ذہن کو سیکولر کی طرف ڈھکلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ذہن کو اسلام کے خلاف بنایا جا رہا ہے، اور مسلمان بادشاہوں کو غنڈوں کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے کئی مسلمانوں کے شہروں کو ان کے نام تبدیل کر کے غیر مسلم ناموں پر ان کے شہروں کے نام رکھے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنے ملک چھوڑو کہہ کر باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال سے ہم سب واقف ہیں، اور جب یہ حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں ہمیں بڑا رنج ہوتا ہے، ہمیں بڑا درد ہوتا ہے، اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ تکلیف ہو، دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی لازماً اس کا درد محسوس کرتا ہے، جو درد محسوس نہیں کرتا حقیقی معنوں میں بھائی کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اس جسم پر کہیں کوئی چوٹ لگتی ہے سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضرات، یہ سارے کے سارے حالات جو پیدا ہوئے وہ کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو آج ہمیں یہی سمجھنا ہے، جب ہم دنیا میں جی رہے ہیں، سانسیں دنیا میں لے رہے ہیں، محنت دنیا میں کر رہے ہیں، تو دنیا کو دیکھنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کافر بھی دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن وہ کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے کس حیثیت سے دنیا کو دیکھنا چاہیے؟ ہمارا نظریہ دنیا کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا کافروں کی طرح دنیا کے بارے میں ہمارا نظریہ ہونا چاہیے؟ نہیں، جو بندہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، ایسا بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمجھنے کا اور دنیا کو دیکھنے کا ایک زاویہ آپ نے دیا، ایک پیمانہ اور ایک ترازو دیا کہ مسلمانوں اس ترازو میں دنیا کو تول کر دیکھو۔ دنیا کو دیکھنے کا یہ جو چشمہ ہے، یہ جو اینک ہے، اس انداز میں تمہیں دنیا نظر آنا چاہیے اور اس حیثیت سے تم سب دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا میں بسنے والے کسی بھی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دنیا سارے خزانوں سمیت ہمارے قدموں میں جمع ہو جائے، اس زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں، سمندر کی تہوں میں جتنے خزانے ہیں اور سمندر کی سطح پر جتنے خزانے ہیں، جتنے کچھ خزانے اس دنیا میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے سارے خزانوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے ایک پر کے برابر، مچھر کیا جی؟ مخلوقات میں ایک حقیر ترین مخلوق جسے ہم کہتے ہیں وہ مچھر، اور اس کا وہ بھی ایک پر، اگر اتنی بھی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی، اللہ رب العالمین زمین پر بسنے والے، اس سے بغاوت کرنے والے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اس کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے، قدم قدم پر اس کی تعلیمات کو پامال کرنے والے، ان کو ایک گلاس کا ایک پانی بھی اللہ ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوازتا کیوں ہے ان کو؟ یہ جو برہمن ترقی پر ترقی کر رہے، کیوں؟ پوری دنیا کی معیشت کو، اکنامک کو جو قوم یہود نے اپنے مٹھی میں جکڑ لیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے، اس لیے ترقی پر ترقی کر رہے ہیں۔ اگر اتنی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ تو دنیا کو سوچنے کا یہ نظریہ ہونا چاہیے اور دنیا کو سمجھنے کا یہ زاویہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اوقات پریکٹیکلی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت کو سمجھایا کرتے تھے مختلف چیزوں کے ذریعے۔ مدینہ کے مارکیٹ میں آپ کا گزر ہو رہا تھا اور مدینہ کے مارکیٹ میں ایک بکری جو کان کٹی ہوئی تھی، کان کٹی بکری درمیانے مارکیٹ میں پڑی ہوئی تھی، صحابہ اس کے دائیں اور بائیں اس کو نظر انداز کر کے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑا، بکری کا کان پکڑا آپ نے، مری ہوئی بکری، کان کٹا ہوا اس کا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ اس کو تم میں سے کون ایک درہم میں لے گا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم میں اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول
یہ کان کٹی ہوئی بکری اور اوپر سے یہ کہ یہ مری ہوئی بکری، آپ 1 درہم کی بات کر رہے ہیں، اس کو تو کوئی مفت میں بھی لینا پسند نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، واللہ للدنیا اہون، واللہ للدنیا اہون علی اللہ من علیکم، اللہ کی قسم جو حیثیت تمہاری نگاہ میں بکری کی ہے اس سے کہیں زیادہ گئی گزری حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی ہے۔ مردہ بکری، وہ بھی کان کٹی ہوئی بکری، اتنی بھی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں جو آبادیاں ہو رہی ہیں، اکثر و بیشتر غیر مسلموں کی ہے۔ وجہ یہی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، یہاں ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کیا ہمارے ارمانیں مکمل کرنے کے لیے؟ کیا ہماری خواہشات مکمل کرنے کے لیے؟ کیا ہماری آرزویں مکمل کرنے کے لیے؟ کیا ہمارے خواب مکمل کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے، قدم قدم پر اپنے ارمانوں کا خون کرنے کے لیے، قدم قدم پر اپنے خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی حدیث میں دنیا کی حیثیت کو کیسے سمیٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے کیا ہے دنیا؟ جنت ہے دنیا کافر کے لیے، یہ بہت بڑا سجایا ہوا باغ ہے کافر کے لیے۔ اور قید خانہ مومن کے لیے کیسے؟ جیسے قید خانے میں، جیل میں ایک بندے کو داخل کیا جائے تو جیسے وہاں پر وہ قدم قدم پر اپنے ارمانوں کی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے کھانا وہاں نہیں مل پاتا، جس طرح وہ پہننا چاہتا ہے وہاں پر ویسے پہنایا نہیں جاتا، جس طرح وہ اوڑھنا چاہتا ہے وہاں ویسے اسے اڑایا نہیں جاتا، جس طرح کی زندگی وہاں پر بسر کرنا چاہتا ہے ویسے بسر کرنے کی اسے مہلت نہیں دی جاتی۔ جس طرح قید خانے میں قیدی کو قدم قدم پر خواہشات مارنے پڑتے ہیں، ارمانوں کا خون کرنا پڑتا ہے، مومن کے لیے بھی دنیا ایسے ہی ہے۔ یہاں پر بھی اسے قدم قدم پر اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل کافر کے لیے کیا حلال اس کے لیے، کیا حرام اس کے لیے، کیا جائز اس کے لیے، کیا ناجائز اس کے لیے، دنیا اس کے لیے سجائی گئی ہے۔ بس دنیا اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں ہم نے جو کامیابی کے معیارات بنائے رکھے ہیں، ہم نے آج تک کامیابی کا معیار صحیح ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں۔ کامیابی کا معیار کسے سمجھتے ہیں ہم؟ جو دنیا کا بڑا منصبدار ہو، دنیا کا بڑا عہدیدار ہو، دنیا کا بڑا مالدار ہو، اسے ہم کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ جو بڑی لگژری لائف زندگی گزارتا ہو اور لگژری کار میں سفر کرتا ہو، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کاروں کی قطار کھڑی ہوتی ہو اور اس کے دائیں بائیں بندوق بردار رہتے ہوں، اس کے ہاتھ میں مہنگا فون ہو، اس کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی ہو، قیمتی لباس و زیب تن کرتا ہو، ایسے بندے کو ہم سکسیسفل مین کہتے ہیں، کامیاب آدمی تصور کہتے ہیں، اور رشک کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں بسا اوقات، نگاہ رشک سے اسے دیکھتے ہیں ہم بسا اوقات۔ اسلام نے کہا یہ ایک مومنانہ نگاہ نہیں ہو سکتی، یہ مومنانہ نقطہ نظر نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ایسا دنیا دار کامیاب انسان دنیا کے اعتبار سے گرچہ کامیاب ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے۔ یہ اگر دنیا میں کامیاب بھی ہو جائے، آخرت میں کیا کامیاب ایسا بندہ ہوگا جس کی زندگی میں دین نہیں، جو بندہ کہ جہنم میں چلا جائے؟ کیا ایسا بندہ جو دنیا میں کامیاب ہو کر آخرت میں ناکام ہو جائے، ایسے بندے کو کامیاب کہتے ہیں؟
دنیا میں بہت سارے راک سٹار ہیں، دنیا میں بہت سارے فلم سٹار ہیں، دنیا میں بہت سارے کرکٹر ہیں، اور جن کی ایک زندگی گزارنے کا الگ ڈھنگ، الگ طریقہ ہے، جس کو ہم بس اوقات للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ بتاؤ، اگر دنیا میں اگر راک سٹار بننا، فلم سٹار بننا، بڑا نامور بننا اور بڑا دولت مند بننا، عہدیدار، منصبدار، تاجدار بننا، اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا، کامیابی کا اگر یہی ترازو ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے گھر میں زندگی نہیں گزارتے تھے جہاں پر سجدہ کرنے کے لیے بھی بس اوقات آپ کو جگہ میسر نہیں آتی تھی۔ سجدہ کرنے جاتے تھے، مائی عائشہ کے قدم دراز ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے تھے، مائی عائشہ کے قدموں کو آپ چھوتے تھے، نتیجے میں پیر سکڑتی تھی، تب جا کر آپ سجدہ کرتے تھے، اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تھے تب وہ اپنے قدم دراز کیا کرتی تھی۔ تہجد پڑھنے کا یہ عالم، اتنا مختصر گھر سبحان اللہ، اتنا چھوٹا گھر سبحان اللہ، لیکن اس گھر کے کیا کہنے، کائنات کا سب سے خوشحال گھر آپ کا گھر تھا۔ چھوٹا گھر ہونے کے باوجود، مختصر گھر ہونے کے باوجود، کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہترین اور سب سے خوشحال گھر آپ کا گھر تھا۔ آسمان سے آنے والی وہی آپ سے کہتی تھی، اے پیارے پیغمبر، آپ بس نام کہہ دے، یہ جو احد پہاڑ ہے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر پر گھرا ہوا جو احد پہاڑ ہے، ہم آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، اس کو آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دیں گے آپ کو اس کو۔ لیکن آسمان سے آنے والی وحی کے جواب میں آپ نے کیسا لائف سٹائل اپنایا، آپ کے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا؟ دوپہر سے جاگ کر اٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسیر کے نشان آپ کے رخسار مبارک پر اور آپ کے پہلوؤں پر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ پوچھا اللہ کے رسول نے، عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیوں نہ روؤں؟ آپ کو سونے کے لیے ڈھنگ کا تکیہ تک میسر نہیں ہے، ڈھنگ کا بستر تک آپ کو میسر نہیں ہے، اور یہ قیصر و کسریٰ، یہ بڑے بڑے سلاطین، یہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے ناز و نعم کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عشرت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، دنیا سے کیا لینا دینا، یہ دنیا، اس میں میری مثال ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتا مسافر ہو، درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہو، پھر اپنا بوریا بستر باندھ کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوتا ہو۔ یہ جس طرح مسافر ہے، مسلسل اس کا سفر جاری ہے، یہ دنیا بھی میرے لیے ایسے ہی سفرگاہ ہے اور گزرگاہ ہے۔ اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر بن خطاب، کیا تمہیں یہ منظور نہیں، دنیا کا سارا عیش، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کا سارا آرام، دنیا کی ساری حسرتیں اور دنیا کے سارے ناز و نعم کے اسباب کافروں کے لیے ہو، نافرمانوں کے لیے ہو، باغیوں کے لیے ہو، ولنا الآخرہ، اور آخرت کی ساری نعمتیں، اس کی ساری لذتیں، وہاں کا سارا عیش و آرام ہمارے لیے ہو، کیا اس بات سے تم رضامند نہیں ہو؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہاں پر یہ سوچ دی ہے کہ دنیا کے کامیاب ہونے والے حقیقت میں کامیاب نہیں، حقیقی کامیاب اور صحیح معنوں میں کامیاب وہ کامیاب ہے جو کل قیامت کے دن نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت فردوس کا حقدار ہو جائے۔ حقیقی کامیاب یہ کامیاب ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ وہ عزت نہیں کہ جس کے بعد بندہ نار جہنم میں داخل ہو جائے، وہ سربلندی نہیں کہ جس کے بعد بندہ جنت کا حقدار نہ ہو، وہ کامیابی نہیں کہ جس کے بعد بندہ اللہ کے قہر سے اپنے آپ کو نہ بچا پائے۔ حقیقی عزت تو یہی عزت ہے، حقیقی سربلندی تو یہی سربلندی ہے کہ بندہ نار جہنم کی بھڑک سے بچا لیا جائے اور جنت کی مہک کا حقدار قرار دے لیا جائے۔ یہ اصل عزت ہے، یہ اصل کامیابی ہے اور یہ اصل سربلندی ہے۔ حضرات صحابہ کو ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا،
کیسے مالدار صحابہ تھے بسا اوقات. ہاں، عرب کے معاشرے کے بسا اوقات کروڑ پتی صحابہ، عرب کے معاشرے کے بسا اوقات کروڑ پتی صحابہ تھے. جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے سب لٹا کر جا رہے تھے، سب گنوا کر جا رہے تھے، دولت دنیا کو دنیا والوں کے نام کر کے جا رہے تھے اور خالی ہاتھ ہو کر مدینہ جا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نکتے کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے. جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا لٹائے گا، جتنا گنوائے گا، آخرت میں وہ بندہ اتنا ہی زیادہ پائے گا اور اتنا ہی زیادہ حاصل کرے گا. تو ہماری سوچ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہماری ہر آرزو مکمل ہو، ہماری ہر خواہش مکمل ہو اور دنیا داروں کو ہم للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں. یہ ایک مومنانہ شان نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ، انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کی سوچ سے ہوتی ہے. انسان جتنا ہائی لیول کا سوچتا ہے، انسان کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہائی لیول کی ہوتی ہے. اور انسان جتنا سطحی سوچتا ہے، انسان جتنا نچلی سوچ رکھتا ہے، انسان کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی ہوتی ہے. صحابہ اکرام کی زندگی میں جو سوچ تھی اس کا ایک نمونہ بس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، کیا تمہیں میں ایک جنتی خاتون نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتلائیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ جو دیکھو کعبہ کا جو طواف کر رہی ہے کالی کلوٹی خاتون، وہ جنتی خاتون ہے. انہوں نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد محترم، یہ جنتی خاتون کیسی؟ تو انہوں نے کہا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ النسرا، میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کو مرگی کا دورہ لاحق ہوتا ہے. مرگی سب جانتے ہیں، انسان کے جسم پر جب وہ مرض حملہ کرتا ہے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. یہ مرض بہت رسکی ہوتا ہے. بس اوقات ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے، پلین میں سفر کرنے والوں کے لیے اور بس اوقات گاڑی چلانے والوں کے لیے بہت رسکی ہوتا ہے مرض. یہ انسان کہاں گرے، کب گرے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ مرض کبھی بھی جب حملہ کرتا ہے اس کی نشانیاں کچھ ظاہر نہیں ہوتی. عام طور پر آگ میں گر جائے، پانی میں گر جائے، ریت میں گر جائے، سڑک میں گر جائے، کہاں گر جائے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ خاتون آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول انی امرأۃ اسرا، اے اللہ کے رسول میں ایسی خاتون ہوں جس پر مرگی کا دورہ لاحق ہوتا ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مرض کا خاتمہ کرے، مجھے مکمل شفا یابی عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چانس رکھے اس خاتون کے سامنے. کہا، ان شئتی دعوت لک، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ تم شفا یاب ہو جاؤ گی، صحت مند ہو جاؤ گی. وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تم چاہو تو صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے حق میں جنت ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں ان کی سوچ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی بلند ہمتی، جنت کو پانے کی تڑپ، آخرت بنانے کی فکر، دنیا بیزاری کا جذبہ. آپ کو دیکھنا ہو تو محض ایک خاتون کے اندر دیکھ لیں. وہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں صبر کر لے جاؤں گی. اللہ اکبر. دنیا کی راحت چند وقتی راحت ہے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی اوقات کی جو راحت ہے یہ گزر جائے گی، لیکن مجھے جنت حاصل کرنا ہے. انسان جب بلند سوچ اپناتا ہے انسان کی قدر بھی بڑھتی ہے، انسان کی ویلیو بھی بڑھتی ہے. اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، اللہ رب العالمین مجھے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کے رسول میری خواہش ہے جب یہ مرض میرے اوپر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. لہٰذا آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ جب یہ مرض مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے میرا پردہ بے پردہ نہ ہو جائے، میرے جسم سے پردہ نہ ہٹے سر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیسی دنیا بیزار خاتون تھی، کیسی آخرت کی طلبگار خاتون تھی اور کیسی جنت کی طلبگار خاتون تھی کہ جس کو ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں جس کا انسان کے اپنے اوپر اختیار باقی نہیں رہتا، اس صورتحال میں بھی اس کی چاہت ہے اے اللہ تیری تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہو پائے،
تیری تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہو پائے، پردے کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو پائے۔ کیسی آخرت کی طلبگار خاتون تھی یہ۔ انسان اپنی سوچ سے اونچا ہوتا ہے، انسان جنت کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچنے کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ اور انسان کی جب ہر طرح کی سوچ ہی دنیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے، انسان کے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے۔ تو دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہماری دنیا میں ہر خواہش مکمل ہو، ہماری دنیا میں ہر آرزو مکمل ہو۔ حضرات، قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، مکمل آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بس آخری جو ٹکڑا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس ایک ٹکڑے کو سمجھ لیجئے آپ، میرا پورا مضمون گویا کہ آپ نے سمجھ لیا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا متاع الغرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوئی، کسان نے کھیت میں، جنگل میں، اپنے باغ میں خوب سینچائی کی، محنت کی، اور اس کے محنت کے نتیجے میں فصل پک کے تیار ہو گئی، اور کسان اس فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خواب بننے لگتا ہے، ارمان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کھیت میں محنت کر لی، فصل پک کے تیار ہو گئی، اب اس کی کٹائی کروں گا اور مارکیٹ میں لے جا کر اس کو بیچوں گا، اور میرے فلاں فلاں جو منصوبے ہیں میں مکمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابھی یہ خواب دیکھ کر، ابھی دل میں اس نے یہ ارمان کو پیدا کی تھی اور وہ سو چکا تھا، لیکن صبح جب اپنی کھیتی پر پہنچتا ہے، اتاہ امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، صبح کی گھڑی ہوتے ہی ساری کی ساری کھیتی کٹی کی کٹی ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی ایسا ہی دھوکہ ہے، دنیا کی جو زندگی ایسے ہی دھوکہ ہے۔ انسان اپنی محنت کی کمائی سے اپنی پوری جوانی کی ہڈیاں انسان گلا کر ایک موٹی رقم جمع کرتا ہے، اور اس موٹی رقم سے ایک عالی شان بنگلہ تعمیر کرتا ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے منصوبے، پلاننگ، انجینئرنگ کی ذہانت، مزدور طبقہ، سب کچھ اپنی صلاحیتیں اور پیسہ لگا کر جب اس کا بنگلہ تیار ہوتا ہے، بنگلے کی اوپننگ ہونا باقی ہوتی ہے، بنگلہ اوپن ہونے سے پہلے، اس کا بنگلہ آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں ماں باپ، اولاد کے لیے زمین پر سب سے زیادہ مخلص اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اولاد کے لیے، گرما کی دھوپ ان کے لیے دھوپ نہیں، سرما کی ٹھنڈک ان کے لیے سرما کی ٹھنڈک نہیں، برسات کا موسم ان کے لیے برسات کا موسم نہیں، بس میری اولاد کسی طرح پڑھ لکھ کر بڑی ہو جائے اور میدان عمل میں اترے اور اچھی سے اچھی جاب لگ جائے، اس کو دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہے اولاد، پڑھ لکھتی ہے، اچھی طرح سے جاب لگنے والی ہوتی ہے، اولاد کے اوپر سے ایسا موت کا حادثہ گزر جاتا ہے، زندگی بھر کے سارے خواب آن کے آن میں چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قارون جس کے خزانے قرآن میں معروف ہے، پوری دنیا میں جس کے خزانے معروف ہے، اس کے صرف خزانوں کی چابیوں کو ایک بڑی طاقتور فوج بڑی مشکل سے اٹھایا کرتی تھی۔ اس نے دنیا میں جنت سجائی اور اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے زمین کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر دیکھ کیا ہوا پھر دیکھ اس کی کیا ہوئی شان حکومت، کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بتا تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ اشعار محض اشعار نہیں بلکہ دنیا کی سچی ریالٹی اور دنیا کی سچی حقیقت سے ہم سب کو متعارف کروا رہی ہے۔ لہذا حضرات، آخرت کی زندگی میں جو سرمایہ کام آنے والا ہے وہ کیا سرمایہ ہے؟
ہمارا نیک عمل کام آنے والا ہے۔ اسی دنیا کو برت کر، اسی دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اور اسی دنیا کو یوز کر کے ہم اپنی آخرت بنائیں، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں محنت نہیں کریں، ہم دنیا میں کاروبار نہ کریں، ہم دنیا میں ترقی نہ کریں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ہم دنیا میں کامیاب، ہم دنیا میں کاروبار بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن دنیا کو اپنا گول نہ بنائیں، دنیا کو اپنا سب کچھ نہ دے بیٹھیں اور دنیا سے دل نہ لگائیں۔ کاروبار کرے، محنت کرے، پیسہ کمائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیسہ اتنا کماؤ، خود بھی یوز کرو اور اپنی نسل کے لیے بھی چھوڑے جاؤ، اپنی نسل کو بھی مالدار بنا کے جاؤ۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری نسل لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھریں۔ آپ نے کمائی پر ابھارا، آپ نے مالدار بننے پر ابھارا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم دولت دنیا ہی کے لیے سب کچھ کریں، نہ حلال کی تمیز ہو، نہ حرام کی تمیز ہو، نہ جائز کی تمیز ہو، نہ ناجائز کی تمیز ہو، سارے اسلامی امتیازات کو ختم کر کے بس دولت کے پیچھے اندھا وار ہم بھاگتے رہیں۔ یہ مسلمانوں کا کردار نہیں اور یہ مومنانہ کردار نہیں۔ دنیا میں ہم جئیں، کمائیں، ترقی کریں، لیکن ہمارا مقصد آخرت ہو، جنت کو آباد کرنا ہمارا مقصد ہو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا مقصد ہو۔ اور یہ ہم کیسے بچیں گے؟ جب دنیا میں رہ کر نیک عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کے اتارے ہوئے کلام سے اپنا تعلق جوڑیں گے، مخلوقات کے جو حقوق ہے، والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے، اس طرح کے نیکیوں اور خیرات کے جو کام ہیں، اس کام کو کرتے ہوئے ہم دنیا کو یوز کریں گے، دنیا میں ترقی کریں گے، دنیا کو برتیں گے، تب جا کر آخرت کی زندگی میں ہم سب کامیاب ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والا بنائے، ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو مومنانہ نقطۂ نظر سے ہم سب کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ میں اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے بعد آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ سردی کے اس موسم میں بھی بیٹھ کر میری باتوں کو سنتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے محترم ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کر کے کچھ کہنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں سبھی کے حق میں دعا گو ہوں، رب العالمین سب کی محنتوں کو اور سب کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ان کے اپنے اپنے میزان حسنات میں سب کی نیکیوں کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔